نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقائد کی دنیا میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا موضوع اصول دین سے فروع دین تک ہے کہ جس میں ہم نے پہلی ویڈیوز میں اصول دین میں سے توحید اور عدل کے متعلق آپ کی خدمت میں گزار کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کریم اللہ نے اس انسان کو پیدا کیوں کیا، کیا غرض تھا، کیا مقصد تھا؟ تو خود فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے خلق فرمایا، تو آخر اس عبادت کے امور، اعمال، وہ تمام احکامات الہیہ ہم تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تھا، چونکہ خداوند متعال اپنی لطافت کی وجہ سے ہماری بز میں آ سکتا نہیں، اور ہم اپنی کثافت کی وجہ سے اس تک پہنچ سکتے نہیں، لہذا ایک ایسا ذریعہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اس کریم اللہ اور ہمارے درمیان رابطے کا سبب بنے، کہ جو ایک لحاظ سے روحانی جنبے کا مالک ہو اور دوسری طرف سے بشری جنبے کا مالک ہو، تاکہ اللہ کا پیغام لے کر ہم تک پہنچا سکے اور ہم خداوند متعال کے احکامات پر عمل کر کے اس کی صحیح طریقے سے عبادت اور معرفت حاصل کر سکیں۔ تو وہ سلسلہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلایا، اسی سلسلے کو نبوت کا نام دیا گیا۔ تو اصول دین میں سے تیسری اصل نبوت ہے کہ جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اختتام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوئی، کیونکہ جس سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے اس سلسلے کا انتہا تک پہنچنا بھی ضروری ہوتا ہے، لہذا اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اختتام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہوئی۔ جو انبیاء اور رسولوں کا جو سلسلہ ہے، اس کی تعداد 1,24,000 ہے، کہ جس میں اولو العزم انبیاء بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آسمانی کتب بھی لانے والے ہیں، شریعتیں بھی لانے والے ہیں۔ اس سلسلہ اقدس میں تمام انبیاء، رسول، آسمانی کتابیں، نئی شریعتیں لانے والی ہستیاں موجود ہیں، کہ جو اللہ کا پیغام لے کر انسان تک پہنچاتے رہے، تاکہ وہ اس پیغام پر عمل کر کے اللہ کی عبادت اور معرفت تک پہنچ سکے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا تھی، ضرورت کیا تھی؟ یہی کہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچ سکے اور صحیح طریقوں سے وہ کریم اللہ کی عبادت کر سکے۔
اب کیا خداوند متعال نعوذ باللہ محتاج تھا ان کا کہ ان کے بغیر وہ اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا؟ نہیں، یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے، چونکہ وہ کریم اللہ، ہم اسی اللہ کی وحدانیت، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ جو اللہ کسی کا بھی محتاج کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، چاہے وہ رسول ہوں، ائمہ ہوں، یا کوئی اور ہستیاں ہوں، ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی، اللہ رب العزت نہ تو کسی کا محتاج تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ہم اس اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے کہ جو کسی کا محتاج ہو۔ اب بات آ گئی اور ہم اپنی بات کا اختتام کریں کہ جب اس سلسلے کی ابتدا ہوئی تھی تو اس سلسلے کی انتہا ہونا بھی ضروری تھا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے اس سلسلے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس کی انتہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی کہ جن کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، بلکہ یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انتہا ہوا۔ ہمارا یہ عقیدہ، جس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوا۔ ہاں، اس کے بعد ائمہ علیہم السلام کہ جس کو ہم امامت کے نام پہ جانتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ خدمت میں عرض کریں گے، امامت کے نام پر جانتے ہیں، وہ سلسلہ امامت شروع ہوا ہے، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، سلسلہ نبوت شروع نہیں ہوا۔ جو بھی اس عقیدے کا قائل نہیں ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا قائل نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل